ان کا سوال یہ ان کے والد کمزور ہیں، بیمار ہیں، کیا ان کے بدلے کے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بدنی عبادت کوئی بھی کسی دوسرے کی نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے تو میں نے آج حدیث میں بتایا تو ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ فدیہ دے دیں ان کا بعد میں، جیسا معیاری کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں، چاہے آپ 50 روپے روز کا کھاتے ہو ایک دن کا آپ کے والد، تو 50 روپے روز کے حساب سے ان کا آپ فدیہ دے دیں روزوں کا، لیکن آپ روزے نہیں رکھ سکتے ان کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے سے ملتا ہو سال ہے، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہو تو وہیں کے حساب سے فدیہ دے، انڈیا کے حساب سے فدیہ؟ ان کا سوال یہ ہے امریکہ میں رہنے والا وہاں کے حساب سے فدیہ دے گا روزے کا، یا انڈیا کے حساب سے؟ جہاں رہ رہے جہاں کھا رہے ہیں اسی کے حساب سے فدیہ دینا ہے، دے دے چاہے انڈیا میں کہیں بھی۔ اگر مان لو وہاں غریب نہیں مل رہے تو یہاں اپنے کسی رشتہ دار کو فون کر دے، ٹرانسفر کر دے پیسے، لیکن دے گا وہاں کے حساب سے۔ مان لو وہاں وہ $5 کا کھانا کھا رہا ہے روز، تو $5 کے حساب سے یہاں ٹرانسفر کر دے پیسے۔ اور ایسے فطرے کا ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہ رہا ہے تو وہاں کے حساب سے ان کے پیسے دیں یہاں کے حساب۔ اچھا، تو ان کا سوال یہ ہے آسٹریلیا میں رہنے والے فطرانہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے حساب سے دیں انڈیا کے حساب سے؟ یہ سنت ہے کہ جہاں کی آپ عید بنا رہے ہیں وہیں کا حساب سے اسی کرنسی میں فطرانہ آپ کو دینا ہے۔ اگر وہاں غریب نہیں ملتے ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ یہاں فون کر دیں اپنے کسی رشتہ دار کو۔ اب فطرانہ کا جو ہے وہ 3 کلو گیہوں ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ریٹ پتہ کر لیں کہ وہاں کیا ریٹ ہے گیہوں کا، اور اس کے حساب سے یہاں فون کر دیں۔ مان لو یہاں پہ گیہوں جو ہے وہ 30 روپے کلو ہوگا تو وہاں لگ بھگ 100 روپے کلو ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر وہی سوال، شیعہ دیر سے افطار کرتے ہیں اور سنی جلدی، کون سا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، پھنسا رہے کیا؟ شیعہ دیر سے افطار کرتے ہیں اور سنی جلدی، کون اس میں ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، یہ تو اپنے علم کی بات ہے کہ کسی نے آیت کو کس طرح سمجھا۔ قرآن کی جو آیت میں بتا رہا نا آپ کو، اللہ نے کہا کہ صبح سے لے کے رات ہونے تک روزے کو پورا کرو۔ اب جو سنی حضرات ہیں انہوں نے رات کا پہلا جو شروع ہوا نا لمحہ، اسی کو رات سے تعبیر کیا کہ بھائی رات شروع ہو گئی۔ شیعوں نے کہا کہ بھائی تھوڑی اور گہری ہونے دیں۔ تو جس کا جس طرح سے تسلی ہو وہ اس طرح سے روزہ کھول لے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے میرے نزدیک تو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتی رہے گی امت تو فلاح پاتی رہے گی۔ جلدی وہاں مراد حضور کا یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کھول دو ٹائم سے، جیسے اہل حدیث کرتے ہیں۔ میں ابھی بتایا آپ کو، نہیں، اہل حدیث بھی جلدی کہاں کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وہ تو اگر دیکھا جائے تو شام کو جو ختم ہوتی ہے، رات شروع ہوتی ہے، اس میں کرتے ہیں وہ بھی۔ آپ دیکھنا، اچھا اور تو سیٹلائٹ اس بات پہ تو ایک بار ان کی پٹائی ہوئی یہاں پہ سہارنپور میں، تو خاص طور سے کہ انہوں نے اذانیں دے دی۔ میں بتا رہا آپ کو بات، کئی سال پہلی بات ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہاں ہیں، ہاں، تو وہ مطلب چلو اگر ان کی سمجھ میں اس طرح سے آ رہا تو انہیں اذان نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے مسجد میں اذان دیں اور وہیں روزہ کھول لیں۔ کم سے کم انہی کے روزے جائیں گے، اوروں کے تو روزے خراب نہ کریں۔ اگر روزے خراب ہو رہے ہیں، احتیاط میں نے بتا دیا اس ٹائم، اس میں جو میں نے اندازہ کیا سب سے زیادہ حق پہ حنفی حضرات ہیں، یہ جو دیوبندی بریلوی حنفی ہیں۔ تو سنی جو ہیں اس پہ، کیونکہ وہ زیادہ دیر بھی نہیں کرتے، نبی کی حدیث سامنے کھڑی، نہ زیادہ جلدی کھولتے ہیں نبی کی حدیث، تو سب سے زیادہ تینوں میں بیلنس جو ہے ان کا ہی ہے سب سے زیادہ۔ تو باقی تو اپنی سمجھ کی بات ہے یار، کیوں اعتراض کریں ہم، کیوں اس باتوں میں جھگڑا کریں؟ اصل میں تو ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں آپس میں، ہمیں اختلاف کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کو لگ رہا ہے کہ وہ حق میں ہے تو وہ اسی طرح کھولتے رہیں، لیکن اذان نہ دیں، اوروں کے روزے خراب نہ کریں۔ اسی طرح اگر حنفی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو وہ کرٹیسائز نہ کریں شیعوں کو، یہ تو اندھیرا ہونے پہ کھول رہے ہیں۔ اسی طرح شیعہ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ جلدی کھول رہے ہیں۔ تو ہم جس نے آیت کو جس طرح سمجھا، انصاف تو اللہ کے یہاں ہوگا، اللہ کرے تینوں حق پہ ہوں۔ اچھا، کیا تراویح پورے مہینے اور پورا قرآن سننا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ تراویح پورے مہینے پورا قرآن سننا ضروری ہے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ تو ہر سال سوال جواب اس کے طرح کے آتے ہیں لوگ ہی، اب پھر بھی نہیں مانتے لوگ، سمجھتے بھی نہیں کہ پورا قرآن سنیں گے۔ جو یہاں ہمارے ساتھی ایک دو ہیں، انہیں میں نے منع کرا کہ بھائی 6 دن کا قرآن نہیں ہوتا، مت سنو، نہ سننا بہت بہتر ہے، مگر نہ وہیں گئے۔ ویسے ہر بات میرے سے پوچھیں گے، لیکن ایسی شدت بچپن سے ان کے بزرگوں نے دماغ میں ان کے ڈال دی کہ اس سے چھٹتی نہیں، اور پورے مہینے کی پڑھیں گے، بعد میں علم طرح سے پڑھیں گے۔ اب کہاں سے ثابت ہے یار علم طرح سے؟ کس نے کہا ضروری ہے کہ پورے رمضان کی کسی دن تمہیں کوئی کام ہے، تمہیں ٹور پہ جانا، چھوڑ دو یار۔ تراویح نفلی عبادت ہے، کرو گے بہت ثواب، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں۔ نہ قرآن پورا سننا،
یہ تو جبرائیل علیہ السلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ایک دور کراتے تھے، ایک بار سنتے تھے، ایک بار سناتے تھے رمضان میں قرآن کو. تو کوئی تم نبی ہو، کوئی تم جبرائیل ہو، بس اپنے آپ ہی اپنی طرف سے لگا رکھی کہ یہ سنت موقع ہے، پورا قرآن سننا ضروری ہے. یہ اصل میں شروع سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو مائنڈ بن جاتا ہے، لیکن حق کو سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نہیں. جواب یہی دیتے ہیں. ابھی تم میرے سے کسی نے سوال کیا تو میں نے انہیں جواب دے دیا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو جواب بھیج دیا. انہوں نے بہت لمبی چوڑی تقریر اس میں کر کے بھیجی. میں نے بھائی اپنے بزرگوں سے پوچھ لو کہ اس کا ثبوت دے دیں جو یہ تقریر کر رہا ہے کہ ضروری ہے سننا، اور 30 دن ضروری ہے، پورا قرآن ضروری ہے، اور 20 تراویح ضروری ہے. میں نے بھائی اس کا ثبوت دے دیں. اب وہ ثبوت پورا ہفتہ ہو گیا، حالانکہ میرا بھانجا ہے وہ دلی میں، اسی نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی ان کی جو اس کے جن سے وہ بیعت ہوگا. اب تک تو کوئی جواب ہے نہیں. وہ کتنے دن کا، 1 مہینہ ٹائم لے لے، دکھاویں ثبوت. میں نے بھائی میں بھی اپنے پھر سب کو یہی کہوں گا سنت موقع ہے، اور پوری پڑھو 20، اب پورے مہینے پڑھو. حالانکہ میں تو پڑھتا ہوں اور میں کسی کو منع نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں سنو یار، وجہ یہ ہے کہ سال میں ایک چانس آپ کو مل رہا قیام میں قرآن سننے کا، اللہ کا کلام ہے. آپ یہاں 2-2.5 گھنٹے لگا رہے، بہت سعادت کی بات ہے. ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہوں. تو آپ تو چنے ہوئے لوگ ہو کہ یہاں بیٹھے، چاہے ہم تھوڑے سے لوگ صحیح. ابھی دیکھا میں 7 دن کی نماز ہو رہی آتے ہیں تراویح میں نے، بس سن کے اتنا افسوس ہوا جمعے والی مسجد میں، اور لوگ پڑھ رہے ہیں. ارے یار لوگوں نے بوجھ بنا لیا. حضور نے غصہ کیا تھا، تیسرے دن آگے بتایا، ناگواری ظاہر کی کہ کیوں اکٹھے ہو رہے تم. میں تو کل اسی لیے نہیں آیا تھا کہ کہیں تم پہ مشقت نہ ہو جائے اور یہ واجب نہ ہو جائے تمہارے اوپر. اور پھر یہ انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لی. تعویذ کو لے کے ایک سوال یہ ہے، اکثر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جانڈس وغیرہ ہوتا ہے، پیلیا ہوتا ہے، تو وہ تعویذ ٹنگا دیتے ہیں. اور دیکھا بھی ہے بہت سی بار کہ وہ تعویذ وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پیلے جھڑ جا جی ہے نا. تو تم کسی بت سے کوئی چیز لیا ہو، بت کے تلک لگا لو، اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. جس راہ پہ چلو گے اللہ اسی سے تمہیں شفا دیتا ہے، گارنٹی ہے. بھائی میں تو اپنے بچوں کے کسی کے گلے میں گنڈا ڈال نہیں دیتا اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کو گنڈوں سے ٹھیک ہو رہی. آسٹریلیا میں کس طرح ٹھیک ہو رہا ہے؟ پھر اگر پیلیا یہاں کا گنڈوں سے ٹھیک ہو رہا تو آسٹریلیا کا بھی تو گنڈوں سے ٹھیک ہونا چاہیے، امریکہ کا بھی تو گنڈوں سے ٹھیک ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے یہاں ٹوٹ کے بنا دیے لوگوں نے مال کمانے کے. پوچھیے اس سے گنڈا فری میں دے دے گا. پہلے تو فری دیتے تھے. ارے میرے بھائی جب وہ بھیڑ لگانے کے لیے شروع میں تم بھی، آج کل وہ پتہ نہیں کون سی نئی کمپنیاں آ رہی، فلپکارٹ وغیرہ، کہ وہ مطلب 40 والی کولڈ ڈرنک 20 روپے میں اور ہوم ڈیلیوری. اور جب تمہیں چسکا لگ جائے گا، دیکھو تو یہ تو چسکا ڈالنے والی بات ہے کہ شروع میں فری، بہت شفا، اس کے بعد اللہ 300، اللہ 30، اللہ 40. اچھا مگر یہ باتیں جو ہیں نا، اصل میں تو تمہارے سامنے 20-25 سال سے باتیں کر رہا، کر مانتا کوئی نہیں، کریں سب اپنی. آج تمہارا بچہ بیمار ہو گیا، تم سب سے پہلے اسی پاس جاؤ پتنگ والے کے، لا بھائی پی لیا جھاڑ دے، اور یہ لے تیل، اور یہ رہے 30 روپے. ہاں تم 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گر گرانے کی نہیں، اللہ پی لیا تو نے دیا، دور بھی تو ہی کر سکے. 300 روپے لے رہے ہیں وہ، 30 روپے نہیں. 300 روپے 300 کر دیا. پتنگوں کا کاروبار بند ہو گیا نا ان کا. نہیں تو انہیں کیسے پتا یہ پہنچا رہے کیا وہاں مریض. ہاں جی کوئی رہ گیا ابھی سوال؟ ہاں آج مرد بیوی سے خدمت کراتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کراتے تھے؟ ہوئے بڑا سینسٹیو سوال ہے یار. ان کا سوال یہ ہے کہ آج مرد حضرات اپنی بیویوں سے خدمتیں کراتے ہیں، کیا حضور بھی کراتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے الحمدللہ کافی سیرت بھی پڑھی، حدیثیں بھی پڑھی. مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گوڈے دبائے ہوں، سر دبائے ہوں، ٹانگیں دبائی ہوں، کہیں نہیں. یہ تو ملتا ہے کہ حضور نے اپنی بیویوں کی خدمت کر دی، لیکن کبھی خدمت کرائی نہیں. ہم تو پیر کی جوتی سمجھے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لاڈ کرتے تھے اپنی بیویوں کا. مائی ختیجہ میری ماں چولہے میں پھونک مار رہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لکڑیاں پکڑا رہے. برتن دھو دیتے تھے، اپنے کپڑے گانٹھ لیتے تھے، مطلب کوئی پیبند ہو تو پیبند لگا لیتے تھے، جوتا ٹوٹ گیا جوتا سی لیتے تھے اپنا، کوڑا اٹھاتے تھے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ابھی وہ ایک پیرامنند مہاراج، ان کا ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کافی نیٹ پہ چل رہا، میں نے خود اسے اپنے آشرم میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا. یہ ہیں عظیم لوگ
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خود صفائی کرتے تھے. ایک بار میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا کہ کچھ بات پہ کسی نے دوسرے کی باری تھی, حلوہ بھیج دیا, کانچ کا پیالہ تھا, تو جو دوسری زوجہ تھی انہوں نے غصے میں اٹھا کے وہ پیالہ پھینک دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹکڑے چنے اور وہ کوڑے کی جگہ پہ ڈالے, اور پھر نیا پیالہ سیم بالکل, کیونکہ چیزیں جو آتی تھی ایک سے آتی تھی, اور وہ وہاں پیالہ بھیجا. خود چنے ہیں وہ ٹکڑے, آپ تصور تو کرو. اور بیوی کو کچھ نہیں کہا کہ تو نے کیا کیا. تو نبی کی کسی بھی حدیث سے, کسی بھی روایت سے نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ساتھی سے, کسی صحابی سے, یا کوئی اپنی کسی بیوی سے کوئی خدمت کرائی ہو. مطلب اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں, کہ جیسے آج کل ہم دیکھیں نا بزرگوں کے گوڈے بھیج رہے ہیں, ٹانگیں بھیج رہے ہیں اور کندھے بھیج رہے ہیں. نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ایسے بیٹھتے تھے, کیونکہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا نیا آنے والا کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابوبکر صدیق کون ہے. سوال یہ, میرے بھائی لگاتار بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں, کیا ان کا روزہ ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی لگاتار بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں, کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا, مگر برکت سے محروم ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھو نا کتنی بڑی حکمت ہے اس ٹائم میں, کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ آگے پہلے آسمان پہ نظر لگاتا ہے, ایسا بابرکت ٹائم کہ اللہ خود کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں, اور آپ سو رہے پڑے ہوئے. اس ٹائم جو اللہ کی طرف سے ایسا برکتوں کا, رحمتوں کا اور دینے کا ٹائم ہے, اس ٹائم اگر آپ سو رہے ہیں, آپ نے رمضان میں بھی اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو روزہ تو ہو ہی جائے گا, وہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ نے کھو تو دیا نا بہت کچھ جو آپ کو ملنے والا تھا. ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ہجڑا بچہ ہو جائے تو کیا اسے ہجڑوں کو دے دینا چاہیے؟ اللہ توبہ, اللہ توبہ. ان کا سوال یہ ہے, اور یہ ہوتا ہے بھائی, صحیح سوال کیا ہے انہوں نے بالکل, کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ جو ہے وہ ہیجڑا پیدا ہو جائے تو کیا اسے ہیجڑوں کو دے دینا چاہیے. میں نے تو یہ سنا ہیجڑے خود لے جاتے ہیں. میں ابھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں, پچھلے سال کا واقعہ ہے. میرے مرکز میں ایک عورت آئی ایک بچی کو لے کے, 4 یا 5 مہینے کی چھوٹی بچی اس کی, اور اس نے پوری طرح سے اسے ڈھک رکھا تھا, اور سب سے آخر تک بیٹھی رہی ہوں, کیونکہ میرے آفس میں جب عورتیں آتی ہیں تو 20 25 30 عورتیں ایک ساتھ آتی ہیں. وہ میں نے حکمتاً انہیں کر رکھا کہ جس سے کہ جو دین کی بات میں کروں سب تک پہنچ جائے. تو سب سے آخر میں وہ آ کے بیٹھی ہے اور کہنے لگی جی یہ ذرا آپ یہ شیشہ جو ہے اسے بند کر لو, پردہ. میں نے پتہ نہیں کیا بات ہو گئی یار ایسی. تو پھر میں نے اس سے پوچھا, کہنے لگی جی میرے بچی ہے یہ, اور اس کی پیشاب کی جگہ نہیں ہے, اور میں نے آج تک اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا. یہ تھوڑا نیچے سے پیشاب کرتی ہے, ہلکا سا کوئی سوراخ ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اس کا پتہ لگ گیا ہمارے گاؤں میں تو وہاں ایک ہیجڑوں کی ٹولی ہے, وہ اسے لے جائیں گے چھین کے ہم سے. اور پھر جو روئی ہے کسی طرح میری بچی کو چالو. تو میں نے اسے کہا, میں نے تو فکر نہ کر, انشاءاللہ اللہ تیرے ساتھ ہے, جب تجھے اتنی فکر ہے. تو میں نے اپنے کاؤنٹر پہ اسے بچی کو لٹوایا اس سے, اور پھر میں نے اس کی پیشاب کی جگہ کہا, میں نے کھول بھائی اسے چیک کروں. تو جب اس نے کھولی نا تو ایک کھال سی تھی, جو سوراخ ہوتا ہے عورت کی شرم گاہ کا, وہاں ایک کھال لپٹی ہوئی تھی, مطلب بند تھی وہ. تو کوئی ہلکا پھلکا سوراخ ہو اس میں وہ پیشاب کر لیا کرتی تھی بچی, 4 5 مہینے کی ساری بچی تھی. تو میں نے کہا بیٹا تو غلط ڈر رہی, یہ نارمل بچی ہے. پھر میں نے اسے ایک ڈاکٹر کا پتہ دیا, سرجن کا. میں نے تو اسے وہاں لے کے جا اور اس سے میرا نام لے, وہ اس میں کٹ لگائے گا اور تیری بچی کے پیشاب کا راستہ بالکل کلیئر سامنے آ جائے گا. اور وہی ہوا. ایسی خوش ہوتی بھی آئی ہے کچھ دنوں کے بعد. اصل میں جہالت بھی بہت ہے. اور آپ یقین کرو, یہ جو سوال ہے کہ ہیجڑوں کو دے دیں, آپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے کس طرح سے ہیجڑوں کو دے دیں گے؟ پھر وہ قوم لوط جو کرتی تھی عمل, وہ اس سے کرائیں گے. اگر کسی کے یہاں اب نارمل بچہ ہو جائے, مطلب جس کے ہاتھ پیر سلامت نہ ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہوتے ہیں, اس سے تو بہتر ہے یہ. کم سے کم اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میرے پاس اپنے پاس ابھی, مطلب میں اس کا نام نہیں کھولنا چاہتا, نہ میں بتاتا ہوں کون ہے. تو وہ ایک بچی ہے, اس کے پاس بچے دانی نہیں ہے اس کی. اور روز کی مطلب سال میں 5 7 کیس ایسے میرے پاس آتے ہیں کہ بہت سی بچیوں کے بچے دانی نہیں ہوتی, اور بہت سے لڑکوں کے جو ہے وہ گولی نہیں ہوتی, اعضائے تناسل بالکل ختم ہوتا ہے.
تو وہ قدرتی طور پہ ہجڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ اٹھا کے انہیں ہجڑوں کو دے دو. آپ خود پالو. اب نارمل اصل میں اس کائنات کا ایک اصول ہے. جیسے ایک فیکٹری ہوتی ہے نا, فیکٹری میں اسکریپ ضرور نکلتا ہے, تو یہ اللہ کی فیکٹری کا اصول ہے کہ اس میں اسکریپ ضرور نکلے گا. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ اللہ کے فیکٹری کے اسکریپ ہیں. لیکن انہیں سنبھالو اپنے بچوں کو, انہیں تو اس طرح ہجڑوں کو دے دو گے تم, اور وہ پھر اس سے غلط کام کرائیں گے, آپ پکڑے جائیں گے. بالکل نئے کام کرنا. اپنے بچے کو خود پالو اور اسے شروع سے اس کا مائنڈ میک اپ کر کے چلو کہ اس میں احساس کمتری نہ پنپنے دینا. علاج کی کوشش کرو, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. جیسے یہ عورت اگر میرے پاس نہ ہوتی, میں یہ سوچتا ہوں یہ بات کہ اگر وہ میرے پاس نہ ہوتی, آتی وہ, تو میرا مطلب اس بچی کا حشر کیا کرتی. کسی بھی دن بڑے ہونے کے بعد پتہ لگ جاتا تو اسی لوگوں کو دیتی اسے, یا چھین کے لے جاتے. تو بالکل نہیں. میری رائے تو یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دکھاؤ ڈاکٹر کو اور اس کا علاج کرو, اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے. نہیں ہو تو اسے پالو, یہ اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بیٹھنا قبول فرما لے. یا اللہ رمضان کے رحمتوں کے برکتوں کے دن ہے, یا اللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں جیسے کیسے بھی ہم سے رکھے جا رہے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی شان سے قبول فرما لے. یا اللہ یہاں جو ہم نے قرآن سنا ہے یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. یا اللہ اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہم جو یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ آپس میں محبت عطا فرما کہ صرف اور صرف تیرے لیے محبت اب ہمارے دلوں میں ہو. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام.